جی ویلکم بیک ٹو بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زیادہ لمبی بریک نہیں تھی تو جس نے کافی یا چائے لینی تھی وہ جا کر کچن میں اپنی لے آیا ہوگا اور صبح پاکستان کو ایک بار پھر سے انجوائے کرنے کے لیے بیتاب ہوگا. ہونا بھی چاہیے کیونکہ آج ہمارے پاس ایسے بہت پیارے سے مہمان ہیں کہ جن سے بچے بھی واقف ہیں, جوان نسل بھی واقف ہے اور بڑے بھی واقف ہیں. کیا بات ہے, شعر کہتے ہیں اور کیا خوب کہتے ہیں, کیا ہی ان کا انداز ہے, کیا ہی ان کی وہ تحریر ہوتی ہے. آج ایک کتاب ان کی نئی میرے پاس ہے اور ایک کتاب میرے پاس ہے. اور جو یہ والی کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے میلی میلی دھوپ. مطلب اس میں ذرا کلوز اپ دکھائے گا اس میں شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے. وہ بات کر رہا ہے اس وقت ماحول کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہم اپنے ماحول کو آلودہ رکھ رہے ہیں, لیکن جب وہ جو کتاب ہو اس میں کہتے ہیں نا ایک ہوتی بڑی سادگی کے ساتھ بڑے معتبرانہ طریقے سے آپ نے ایک شاعری لکھی ہو, لیکن جب اس شاعری کے اندر آپ ہلکا پھلکا طنز و مزاح ڈال دیں تو اس کو پڑھنے کا مزہ اور ہی آ جاتا ہے. تو اسی میں کچھ اشعار جو کہ لکھے گئے ہیں جن کا رائٹ اپ دیا گیا ہے انور مسعود صاحب کی طرف سے, تو انہی سے ہم بات کریں گے اور چند اشعار سن بھی لیں گے کہ بیسیکلی کیا کہا جا رہا ہے. ویسے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا فوکس بھی بہت زیادہ ہے ماحولیات پر, تبدیلی پر, اچھے قسم کے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلین ٹریز منصوبوں پر, اور ابھی بھی ملکہ امین اسلم صاحب اسی سلسلے میں بات کر رہے تھے. کلیات انور مسعود میرے پاس ہے اور اس میں صرف میں ایک شعر پڑھتا ہوں جو کہ انہوں نے اپنی مرحومہ اہلیہ کے لیے لکھا ہے. خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ, ہم نے سونا سپرد خاک کیا. انور مسعود صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ان کی دوسری کتاب جو کہ ہے میرے پاس, کلیات انور مسعود, اور مجھے تو سب سے خوبصورت شعر ہی لگا جو ان کی اہلیہ کے لیے انہوں نے اس میں تحریر کیا. انور صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آپ نے ان دونوں کتابوں کے تعارف میں بڑی مفید باتیں کی ہیں. کوشش کی. انسان کوشش ہی کرتا ہے لیکن کامیابی اللہ عطا فرماتا ہے. ہم وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام تو لیس للانسان الا ما سعی, انسان کا کام تو کوشش کرنا ہے. بے شک انسان کو اللہ وہ چیز عطا کرتا ہے. وہ یہ دیکھنا ہے کہ کوشش مشکور ہوتی ہے کہ نہیں, اسے قبولیت حاصل ہوتی ہے کہ نہیں. تو میں نے آپ نے ذریعہ نے بہت اچھا کہا اس کتاب کے بارے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے دنیا کو درپیش, کرونا تو ہے لیکن کرونے سے بھی زیادہ قدیم اور اب تک چلا آ رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے, اور وہ ہے کہ ہمارا ماحول جو ہے وہ آلودہ ہو رہا ہے. اور یہاں ہر قسم کی آلودگی ہے, پانی آلودہ, مٹی آلودہ, ہوا آلودہ. اور یہ آلودگی ہمارے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب جو ہیں ان کی توجہ بہت اس طرف ہے. اس آلودگی کے زہر کا تریاک شجرکاری ہے. واہ واہ واہ. یعنی میں نے, آپ حیران ہوں گی ذریعہ کہ دنیا میں اس موضوع پر منظوم کتاب کوئی نہیں ہے. اور یہ میں نے, اور اس کا اگر اس کی افادیت آپ جاننا چاہیں تو اس کا دیباچہ پڑھیں. مسعود صاحب آپ نے جس طرح سے یہ تخلیق کی ہے کتاب میلی میلی دھوپ, میں نے پہلے بھی کہا کہ طنز و مزاح کا استعمال کیا بجائے اس کے کہ آپ مختلف جملوں کا استعمال کرتے. یہ ویژن, مطلب یہ سوچ کہ طنز و مزاح کے ساتھ اس کتاب کو تخلیق کریں ایک میسج دینے میں. جی کیوں نہیں, میسج جو ہے سنجیدگی سے بھی دیا جا سکتا ہے, میسج جو ہے مسکرا کے بھی دیا جا سکتا ہے. اور یہ میسج ہے, پچھلے دنوں عزیزی صاحب نے اس پر پروگرام کیا, سہیل احمد نے, اور اس نے یہی کہا کہ اس میں اس کتاب کے حوالے سے جو آپ کے پاس ہے شعیب, انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی قطعہ ایسا نہیں ہے جس میں میسج نہ ہو. کیا بات ہے. اور میسج کے بغیر, یعنی یہ دنیا بنانے والے نے بے مقصد نہیں بنائی, کوئی ایک شے بھی مقصد نہیں ہے. اس لیے
مقصدیت کو پیش نظر رکھنا سنت الہی. بے شک میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ اس وقت بہت بڑے موضوع نے، یعنی یہ آلودگی نے، پانی کی آلودگی وغیرہ وغیرہ اور صوتی آلودگی، ایسا لگتا ہے موسیقی سنو تو موسیقی نہیں لگتی، دھماکے لگتے ہیں. تو اسی طرح تو میں نے نشاندہی کی ہے کہ بھائی یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، ہوا جو ہے وہ خوشگوار رہنے دو، اسے ناگوار نہ بناؤ، مٹی کو اس کی زرخیزیاں لوٹا دو، ہیں جی، اور پانی میں اس کی جو شفافیت ہے جی وہ اسے قائم رہنے دو. تو میں نے یہ کتاب مثلا آپ کو ایک قطعہ سناتا ہوں. جی تبصرے ہوں گے میرے عہد پہ کیسے کیسے، یعنی جو اگلی جنریشن آئے گی، تبصرے ہوں گے میرے عہد پہ کیسے کیسے، ایک مخلوق تھی میراث سے روان چھوڑ گئی، موویبل پراپرٹی، پھونکتی رہتی تھی پیٹرول بھی تمباکو بھی، ہائے کیا نسل تھی دنیا میں دھواں چھوڑ. بھائی واہ خوبصورت. تو یہ جو ہے نا، اس میں آپ حیران ہوں گے میں نے مزاح کا استعمال بھی کیا ہے، اور اس کی اہمیت کے بارے میں اس کے دیباچہ امجد اسلام امجد نے بہت خوبصورت لکھا ہے. تو اس آلودگی کا علاج جو ہے وہ شجر کاری ہے، جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم محترم جو ہیں وہ اس طرف لوگوں کو رغبت دلا رہے ہیں کہ بھائی درخت اگر قائم ہے تو اس میں پھل بھی رہے گا، اور اگر کٹ گیا تو پرندے کو بھی گھونسلے کی جگہ نہیں ملے گی. زبردست زبردست. مطلب پرندے یہ کو بھی کہ درخت جو ہے وہ انسانوں کو بھی آکسیجن فراہم کر رہا ہے اور پھل دے رہے ہیں، اور جانوروں کو بھی پرندوں کو بھی گھر عطا کر رہا ہے. تو میں نے کہا جیسے کٹتے ہیں تبر کی دھار سے، کلہاڑے سے، بالکل، کاش پیڑ اگتے اسی رفتار سے. زبردست ہے جی. اور حسن دو بالا ہوا ہے پیڑ کا، ایک جھولا جھولتی مٹیار سے. کیا بات. اور یاد کر مومن کا مصرع، یاد مومن حکیم مومن خان مومن بہت بڑے شاعر تھے، حضرت غالب کے ہم مصر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کر علاج جوش وحشت چارہ گر، لا دے ایک جنگل مجھے بازار سے. تو وہ ہمیں درخت چاہیں، مجھے بھی لے چلو انور وہاں پر درختوں کا جہاں میلہ لگا ہے. میں بھی اس میلے میں شامل، اور میں نے یہ کتاب اسی ضمن میں لکھی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ اس بہت بڑے پرابلم سے آگاہ ہو جائے، اور اگر یہ کتاب نصاب میں شامل ہو جائے تو یہ اس کتاب کو حق پہنچتا ہے اس بات کا کہ یہ نصاب ہے جی. تو وہ اس نے کہا لا کر علاج جوش، مومن نے کہا جو غالب کا ہم مصر ہے، کر علاج جوش وحشت چارہ گر، لا دے ایک جنگل مجھے بازار سے. اور ایک بڑی دلچسپ بات آپ کے لیے بتاؤں کہ اس نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، جنگل اور بازار. یہ تمام انڈو پاک کی زبانوں میں موجود ہے. بے شک. پنجابی میں بازار ہے، اردو میں بازار ہے، ہندی میں بازار ہے، ہندی میں بازار ہے، انگریزی میں بازار ہے. اسی طرح جنگل کا لفظ ہے ہر زبان جی،
ہر یعنی وہ زبانیں جو بر صغیر کی ہیں اور یورپ کی زبانیں، یعنی انڈو یورپین جو لینگویجز ہیں اس میں یہ ان کا ان میں کامن ہے، اور مومن کو بھی شاید پتہ نہ تھا. یعنی کر علاج جوش وحشت چارہ گر لا دے ایک جنگل مجھے بازار سے. اور میں اسی طرح یہ آوازیں، ٹرک جا رہا ہے، جہاز جا رہا ہے، اور گاڑیوں کا شور ہے، ہمارے ہاں موسیقی اب سننے کی چیز نہیں ہے، دیکھنے کی چیز ہے. اچھا انور مسعود صاحب، ابھی جو میں یہ میلی میلی دھوپ آنکھ دیکھ رہی ہوں، ایک نظم، اچھا اس میں مزاح بھی ہے، اس میں جو ہے پنجابی بھی شامل ہے. زبردست. اب آپ کو میں ایک نظم سناؤں بیٹے؟ پلیز یہ مجھے بالکل بالکل بالکل. اچھا پنجابی کی ایک نظم ہے، یہ جو صوتی لاسٹ صوتی کی آلودگی جو ہے. ایک میں دیکھ رہی تھی ایک نظم کا نام لکھا ہوا ہے کیڑے پاسے جاواں، وہ بھی بڑی اچھی تھی. کیڑے پاسے جاواں. یہ بیٹے یہ تو کتاب تمہارے پاس گئی ہوئی تھی، اسے میرے پاس بھیجو. اب میرے پاس سے آپ کے پاس سے آ گئی ہے. ہاں جی، میں ہاں کیڑے پاسے جاواں پنجابی کی خوبصورت نظم سنتے ہیں. جڑے ویلے کینٹی میرے دروازے دی کھڑکی، جڑے ویلے کینٹی میرے دروازے دی کھڑکی، اسے وقت الارم والی کڑی تڑا تڑ تڑکی. اتوڑ اتی یعنی مور اوور اتوڑ اتی فون میرے دی نبض اچانک پھڑکی. اچھا ابڑ وائے آلاف سڈن، ابڑ وائے ٹی وی دے وچ ڈسکو دی اگ پڑکی، تے سر تو پھر جہاز ایک لنگیا دل دی کوٹھی تڑکی. سر تو پھر جہاز ایک لنگیا دل دی کوٹھی تڑکی. اچن چیت آلاف سڈن یعنی ایک ہارن گجیا اور ایک بجلی کڑکی. انج بریک کریچی کوئی ریت رگاں وچ رڑکی، ریت رگاں وچ رڑکی. گھر دے وچ بھی شور شرابا رولا سڑکو سڑکی. کوکا مینوں گھیر لیا ہے جی میں کیڑے پاسے جاواں. انور اس سمے دے ہتھوں کناں نوں، یہ کان کا ہی مسئلہ ہے. یہ جو آوازوں کا تشدد ہے. اچھا شور بھی نہیں ہے، تشدد ہے. انور اس سمے دے ہتھوں کناں نوں، یعنی توبہ کر رہا ہوں. تو اسی طرح جو اپنا شعیب آپ نے کتاب ہے بہت خوبصورت شائع کی ہے. بالکل، اس میں تو ایک شعر میں پڑھ بھی رہا تھا. پتہ ہے کنہوں نے شائع کی؟ یہ جیلم والے ایک بک کارنر ایک زبردست اشاعتی ادارہ ہے، انہوں نے بہت خوبصورت ہے جی شائع کی ہے، اور 1500 سے زیادہ میرے قطعات ہیں. وہ قطعات جو مختلف اخباروں میں چھپتے، نوائے وقت میں چھپتے رہے ہیں، روزنامہ جناح میں چھپتے رہے ہیں، روزنامہ مشرق میں چھپتے رہے ہیں، اور اب ایک مدت سے روزنامہ ایکسپریس میں چھپ. ماشاءاللہ. تو اس میں سے ایک قطع میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک تو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے اس پہ، یہ جو آپ نے لکھ دیا نا ہمارے میڈیا پر، کیونکہ ہمارا بھی بڑا گلہ بڑا شکوہ ہوتا ہے میڈیا سے کہ میڈیا کیا کرتا ہے. نہیں، میں اس سے پہلے ایک اور چلے ایک اور ٹی وی والوں سے پھر بھی کہتا ہوں، یہ اس میں موجود ہے، میں نے پڑھا ہے. یہ ٹی وی والوں سے
پھر بھی کہتا ہوں بات ایسی کہی نہیں جاتی، ریڈیو میں یہی تو خوبی ہے، کوئی صورت شکل نظر صورت نہیں نظر آتی۔ نہیں آتی۔ اور یہ غالب کا مصرع ہے غالب جو کا میں نے مصرع ہے۔ کوٹ کیا۔ اچھا، اور جو یہ کہ اگر مل جائے اس کو کوئی شوشہ، معاف کیجئے، اس کا عنوان ہے معاف کیجئے، معاف یہاں کیجئے۔ پر اس کا عنوان ہے معاف معاف کیجئے۔ کیجئے، نہیں پی ٹی وی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اگر مل جائے اس کو کوئی شوشہ تو وہ شوشے کو یکدم اور پھینکتا پھینکتا ہے۔ ہی چلا جاتا ہے۔ ہمارا میڈیا وقفہ بوقفہ بریکنگ نیوز نیوز کے ہائے اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے۔ یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے۔ اچھا، یہ جتنا بھی اس کا ثواب ہے ڈالر میں بدل دے۔ ایک قطع سنو شعر، جی 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 جی، بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے، بڑے عاجز ہیں تخت و تخت و تاج والے، کوئی کیسر نہ کوئی جم بڑا ہے۔ چلو چل کر یہ امریکہ سے پوچھیں کرونا یا کہ ایٹم بم بڑا۔ چلو چل کر یہ امریکہ سے، یہ قطع بھی اس میں موجود ہے۔ بیٹے جہاں جہاں مجھے کوئی غلط بات نظر آئی ہے میں نے اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا۔ میں ادیب تو یہی کر سکتا ہے نا، تو اس کی نشاندہی کیے۔ یہ کچھ دکھ ہیں جی، زخم ہے، بعضوں زخموں کو میں نے پھول بنا کے پیش کیا۔ تو انور مسعود صاحب یہ بتائیے اس کتاب کی تخلیق میں اور اس میں تحریر میں کتنا وقت درکار ہوا؟ اس کتاب میں کتنا وقت لگا؟ یہ وقت آپ اندازہ کریں 1976 سے شروع ہوا ہے یہ سلسلہ۔ اچھا، میں ایران میں تھا اور میں قطعات بھیجتا رہا نوائے وقت کو، ہے جی، تو وہاں سے شروع ہوا ہے اور اپنا ذریعہ اب تک یہ سلسلہ قائم ہے، ماشاءاللہ، تک یہ سلسلہ قائم ہے۔ اور بلکہ ابھی میں نے وہ شاید کل پرسوں چھپ جائے، میں نے کہا مولانا کی بات کو کہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی عجیب پارٹی ہے کہ تیر دکھاتی ہے اور چھرا گھونپتی ہے۔ واہ واہ، تیر دکھاتی ہے چھرا گھونپتی ہے۔ تو بہرحال میں نے یہ تک اپنا جیسا کہ آپ کو بتایا ہے، وہ کتابیں بہت اچھی چھاپتے ہیں بک کارنر جلم والے، تو جی یہ میں اس پر آنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی بڑا اس پر بات کرتے ہیں اسلاموفوبیا پہ، تو یہ مجھے بالکل اس سے مطابقت رکھتا ہوا۔ جو شخص بھی توہین رسالت کا ہو مجرم، دیکھو جی ہمارے نزدیک تو حضور کی شخصیت خدا کے بعد سب سے عظیم شخصیت ہے بے شک، بے شک۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مہدہ اسی نام سے، بے شک۔ تو جو شخص بھی توہین رسالت کا ہو مجرم ہے، اس کی نگاہوں میں وہی لائق انعام، یعنی مغرب کا چہیتا، مغرب اسے ہر قسم کا دیتا ہے تحفظ، مغرب کا چہیتا ہے ہر ایک دشمن اسلام۔ جیسے رشدی ہے، دیکھو نا، انہوں نے جو چیز بھی ہمارے خلاف ہوتی ہے ان کو بہت اچھی لگتی ہے۔ تو یہ جو ہیں یہی ہے، رشد یہ ملعون کو بخشا گیا سر کا خطاب۔ اندازہ کرو کشور برطانیہ سے یہ سند جاری ہوئی، اس شریر اقدام سے، اس حرکت مذموم سے ملت اسلام کی
کتنی دل آزاری. دل آزاری. بالکل. اچھا انور صاحب ایک شعر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہو جائے, پھر ہم اسی کے ساتھ ہی اختتام کی طرف بڑھیں گے. اس سے پہلے جب یہ ہو رہی تھی نا کہ پودا لگانا چاہیے اور آلودگی کی بات ہوتی ہے, ایک سوچ کی بھی تو آلودگی ہے. کئی ایسے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں, رپورٹ ہوئے, خواتین کو تحفظ نہیں فراہم کیا جا رہا, جو بدتمیزی ہو رہی ہے, ان حالات کو کیسے آپ؟ بس وہ ڈال پہ پپیہا جب ہولے ہولے روتا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. ہمارے ہاں عورت جو ہے وہ اتنی قابل احترام ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ایک دن میرے ایک دوست ہیں جو وزیر بھی رہے ہیں, ڈاکٹر افضل اعزاز, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میرے بچے نے آج بڑی پیاری بات کی اور بڑے خوش کہ قیامت کے دن جب بہت گرمی ہوگی اور بہت ہی تو میں اپنی ماں کے پاؤں کے نیچے چلا جاؤں گا. سبحان اللہ. تو اتنی تو وہ عظیم ہستی, وہ ماں, وہ مقدس ہستی. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم اسلام میں جو بھی جاندار چیز ہے اس کا بڑا احترام, یہ بات یاد رکھیے. مسجد نبوی میں بلی نے بچے دے دیے, صحابہ نے وہاں سے اٹھانا چاہا تو میرے حضور نے فرمایا اسے تنگ نہ کرو, یہ اب ماں بن چکی ہے. اتنا احترام, یعنی ماں کا اتنا احترام, اور ماں کی جو توہین ہو رہی ہے تو اللہ ماں. تو میری دعا ہے کہ, اور یاد رکھیے کہ جرائم جو ہیں ان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ سزا ہے. انور مسعود صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ آئے. آپ وعلیکم الشکریہ. اب میں شعیب سے شین تو نہیں نکالوں گا نا. سر تھینک یو ویری مچ. ناظرین اجازت دیجیے, کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انور مسعود سبسکرائب نہیں کیا تو اب کیجئے اور شیئر کیجئے.